بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد. پیاف ورسز پائنر گروپ. 2.25 سال قائم رہنے والا رشتہ ٹوٹ گیا. پائنر گروپ پر الزامات کی بوچھاڑ. حقائق کیا ہیں؟ کتنی صداقت، کتنے الزامات، بات کہاں سے چلی تھی، کہاں پہنچی؟ ان میچورٹی سے کرپشن کہانی تک کا سفر، اس اتحاد کو جوڑنے اور توڑنے کے پیچھے کون تھا؟ پائنر گروپ کے اندر انتشار کی بات، اس گروپ کے وی پی کا نیا گروپ بنانا کیا وہ اتحاد ٹوٹنے کی وجہ بنا؟ یہ سیاست ہے. ممکنات سے ناممکنات نے کم از کم ٹریڈ سیاست کو بدل کے رکھ دیا ہے. 4 سال اختلافات کے باوجود فاؤنڈر پائنر پیاف کے اتنے اختلافات ہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دونوں آج ایک گھر میں پھر بیٹھیں گے، اور وہ بیٹھ گئے. اس پہ بات کریں گے. 2026 لاہور چیمبر کا دنگل شروع ہونے والا ہے انتخابات کا، اور اس میں دیکھیں گے کہ دو اتحادی ہیں. اتحادی سے مراد میری ہے کہ 2 گروپس یہ دعویٰ کریں کہ اس دفعہ لاہور ہمارا ہوگا. یہ لاہور کس کا، اس پہ بات کریں گے. اور آج میرے مہمان ہیں پائنر گروپ کے سینئر وائس چیئرمین حارث عتیق، جن کے بارے میں پیاف فاؤنڈر گروپ کی طرف سے یہ بھی الزام لگا کہ انہوں نے آ کے کہا جی کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمیں واپس لے لیں. کیا یہ صداقت ہے؟ کیا انہوں کو یہ بھی کہا گیا جی کہ ٹھیک ہے جی آپ کی ان میچورٹی کی باتیں ٹھیک ہیں، جو کہ پریس کانفرنس میں بلا اعلان کی گئیں؟ اس پہ بھی بات کریں گے. تو حارث صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. حارث صاحب، اتحاد کیوں بنتی ہیں اور کیوں ٹوٹتے ہیں؟ آپ بڑے ٹریڈر ہیں، آپ نے بڑی سیاست کی ٹریڈ کی، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی سوجھ بوجھ بہت رکھتے ہیں. تو میرا پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتحاد بنتے کیوں، پھر ٹوٹتے کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسد بھائی، یہ ہماری بزنس کمیونٹی کا ایک المیہ ہے کہ اگر کوئی بھی الائنس بنتا ہے تو اس کی جو فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے وہ بزنس کمیونٹی کی خدمت ہونی چاہیے. بٹ جہاں پہ ذاتی مفادات، ذاتی پسند، ذاتی پروٹوکول فرنٹ پہ لے آئیں تو اس کے بعد لوگ اتحاد توڑ دیتے ہیں. ہم ایک الائنس میں تھے، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا. اس الائنس میں ہم انجم نثار صاحب کے ساتھ تب لگے تھے جب انجم نثار صاحب کو پورا لاہور چھوڑ گیا تھا. انجم نثار صاحب بالکل اکیلے تھے، اور وہ ہمارے گھر تشریف لائے. ہمارے چیئرمین علی حسام اصغر صاحب کے گھر تشریف لائے اور 1 to 1 بیٹھے علی صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے الائنس کیا. ہم نے اس الائنس کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کیا، بھرپور اپنی جتنا حصہ تھا، توانائی تھی، وہ ڈالی. آج پائنیئرز بزنس مین گروپ کو دیکھیں بنے ہوئے تقریباً 4 سال کا عرصہ ہو گیا ہے الحمدللہ. اور آپ ہمارے ہر نشیب و فراز سے واقف رہے ہیں. جو ہم نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی وہاں سے لے کے آج تک کا جو سفر آپ کور کرتے رہے ہیں. تو پائنیئرز بزنس مین گروپ نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ، بڑی آنیسٹی کے ساتھ اس الائنس میں اپنا حصہ ڈالا. بٹ جو انجم صاحب نے کیا یا جو ان کی ٹیم نے کیا یا کروایا، دیکھیں ہم تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. اور آج وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ویسے جو انہوں نے کیا اس کا کیا رزلٹ آ رہا ہے. تو الائنسز بنتے ہیں بزنس کمیونٹی کی خدمت کے لیے، اور میں تو سمجھتا ہوں بزنس کمیونٹیز تمام کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے معاملات، ہمارے جو مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں آپس میں تفریقہ بازی سے، تفرقہ بازی سے اسے اجتناب کرنا چاہیے اور سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہیے. بٹ جو انجم صاحب نے کیا وہ اب آپ کے سامنے ہے، اور اس کی وجوہات کی ہیں. آپ نے پوچھا الائنس ٹوٹا کیوں؟ تو الائنس ٹوٹنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے. ان کو اپنے صدر چاہیے، ان کو اپنا دفتر چاہیے، ان کو اپنے چیف پروٹوکول آفیسرز چاہیے. یہ دیکھیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ لاہور کی بزنس کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ ان کو صدر نہیں چاہیے، ان کو چیف پروٹوکول آفیسر چاہیے جو ان کے بس آگے پیچھے گھومے اور ان کی بات کرے. انجم صاحب کا ہم بڑا دیکھیں ایک زبان والے بندے مشہور تھے، اور کہا جاتا تھا کہ جی ان کی زبان بڑی اہم ہے. انہوں نے ہمیشہ الائنسز نبھائے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنی باتیں نبھائی ہیں، اور جو لوگ ان کو پہلے چھوڑ کے گئے تھے انہی بنیاد پر ہم ان کی باتوں پہ یقین نہیں کیا. مگر جو انجم صاحب نے کیا، جس طرح انہوں نے اوور نائٹ یہ سارا کام کیا، تو اب تو بزنس کمیونٹی پوچھتی ہے کہ آپ نے جو عہد کیا تھا، جو آپ نے وعدہ کیا تھا، جو آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا، سائنڈ ریٹن ایگریمنٹ کیا تھا، تو آپ نے وہ توڑا. اب آپ نے وعدہ خلافی کی. اب بزنس کمیونٹی ان سے سوال کریے جس کا جواب ان کو دینا پڑے گا. عرض وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 6 ماہ سے کوشش کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، لیکن یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے. اس میں کتنی صداقت؟ اسد بھائی، میں بڑوں کی بڑی کوشش کرتے ہیں، ہماری تربیت میں ہے، خون میں ہے عزت کرنا. اگر وہ سمجھا رہے تھے تو منڈے والے دن، تھرسڈے کو انہوں نے اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں اناؤنس کیا، اور پیر والے دن وہ علی حسام اصغر صاحب کے ساتھ چیمبر میں ملے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا
اور تصویر اتروائی کہ علی آپ میرے کینڈیڈیٹ بھی ہو, کیونکہ کچھ باتیں تو سامنے آ رہی تھیں. ایسا نہیں ہے ہم کہیں گے کہ ہمیں کوئی ایسی اسمیل نہیں آئی, ایسی بات نہیں آئی. انہی دنوں میں ہمیں جب پتہ چلا تو انجم صاحب کے ساتھ علی صاحب کی میٹنگ ہوئی, میرے چیئرمین کی میٹنگ ہوئی, اور بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی. وہ تصویر بھی اتری, آپ کو ریکارڈ کے لیے میں وہ دے بھی دوں گا, آپ اس کے اوپر ڈیٹ اور ٹائم دیکھ لیجیے گا. تو اس دن تک تو کچھ بھی نہیں تھا, اس کے بعد بھی کچھ نہیں تھا. ان کے دوسرے ایک لیڈر محمد علی میاں صاحب میرے ساتھ بھی رابطے میں رہے ہیں, آپ محمد علی میاں صاحب کو آن بورڈ لے لیں, میرے ساتھ بٹھائیں تاکہ ہم ان کو یاد کرائیں کہ وہ کیا باتیں کرتے رہے ہیں. انہوں نے ساری یہ پلاننگ کے تحت کیا, ہم لوگوں نے ان پر اعتماد کیا, انہوں نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی. پیر والے دن آپ تصویر اتروا رہے ہو اور اگلے دن آپ اس طرح کی بات کر رہے ہو, تو یہ تو کال اور فیل میں تضاد ہے. بزنس کمیونٹی سمجھدار ہے. ایک لبادہ اڑا ہوا تھا, دیکھیں آج وہ لبادہ اٹھ گیا. یہ سب سے انسان دیکھیں, جب انسان اس ایج میں آ جاتا ہے, کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی کال اور فیل میں تضاد نہ لے کے آئے. وہ کال میں بھی تضاد اور فیل میں بھی تضاد. آپ ایک جگہ کچھ کہہ رہے ہو, دوسری جگہ کچھ کہہ رہے ہو, اور ہمیں کہتے ہو امیچیور. جس میچیورٹی سے آپ نے دھوکہ دیا ہے, یقین مانے ہمیں میچیور نہیں بننا. ہم امیچیور ہی ٹھیک ہیں. اگر ہم نے جھوٹ بول کے سیاست کرنی ہے تو ہم امیچیور ہی ٹھیک ہیں. اس میچیورٹی کے ساتھ آپ نے بزنس کمیونٹی کو دھوکہ دیا, اس میچیورٹی کے ساتھ آپ نے لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کی, اس میچیورٹی کے ساتھ آپ نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا. یہ مینڈیٹ پر ڈاکہ ہے. یہ فارم 47 سے زیادہ, میں کہتا ہوں یہ تو سارے فارمز کی حد کر دی کہ آپ نے پوری تیاری کی کہ ہم نے تمام الزامات کا جواب کس دن دینا ہے, جس دن آپ الیکشن کا سکیجول اناؤنس کریں گے. بزنس کمیونٹی کو بیوقوف مت سمجھیں انجم صاحب, آپ کی پوری ٹیم سمجھتی ہوگی یہ لاہور کی باشعور تاجر برادری ہے. یہ جو لاہور چیمبر کے ممبران ہیں یہ اس کو بھولیں گے نہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ ہم سمجھا رہے تھے 6 ماہ سے, تو 6 ماہ میں الائنس کے چیئرمین کون تھے؟ میں پوچھتا ہوں نا. آج الائنس کے چیئرمین تھے انجم صاحب, اور میرا نام لیتے ہیں. بات کی تھی, ہم نے بتایا تھا. کیا انہوں نے الائنس حارث صدیق کے ساتھ کیا تھا؟ کیا انہوں نے الائنس مردان علی زیدی کے ساتھ کیا تھا؟ انہوں نے الائنس علی حسام کے ساتھ کیا تھا. علی حسام کو آپ نے کانفیڈنس میں لیا؟ بالکل نہیں لیا, کیونکہ آپ کے اندر کریج نہیں ہے. جب انسان کے کال اور فیل میں تضاد ہوتا ہے تو آنکھیں ساتھ نہیں دیتی زبان کا. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. جس دن یہ الائنس ٹوٹا شاید ہمارے لیے یہی بہتر تھا, اور آج اللہ کا شکر ہے ہم جس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں, ہم تو اس ساری معاملات کو ایپیسوڈ کو بھول گئے ہیں. بٹ بزنس کمیونٹی انجم صاحب کو یہ بھولنے نہیں دے گی کہ انجم صاحب اب آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں. آپ ذاتی مفادات کی خاطر, ذاتی پروٹوکول کی خاطر لاہور چیمبر کو اپنی ذاتی گھر کی لونڈی بنا کے چلانا چاہتے ہیں. میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا, مگر اس ٹائم پہ لاہور چیمبر کا انجم صاحب نے یہ حال کر دیا ہے کہ صرف آئی می مائی سیلف, اس سے باہر نہیں وہ نکل رہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ لاہور چیمبر جو تاجروں کا پریمیم چیمبر ہے, جو تاجروں کا مرکز ہے, وہاں کو آپ اپنی ذاتی چیزوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ زبان میں لرزش نہیں آتی بزنس کمیونٹی کی بات کرتے ہوئے. آپ نے معاہدے توڑنے وقت تو لرزش آ گئی, معاہدے توڑتے وقت تو آپ کو ایک سیکنڈ نہ لگا. کیا جب آپ نے الائنس کیا تھا تب آپ نے اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کو بلایا تھا؟ کیا آپ نے پہلے 5 پھر 10 پھر 15, یہ جو اتنی لمبی کہانی آپ بتاتے ہیں, تو وہ کہانی اگر اتنی دیر سے چل رہی تھی تو پیر والے دن آپ نے علی حسام کو تب ہی کہنا چاہیے تھا کہ علی شاید مجھے لگ رہا ہے کوئی معاملات اچھے نہیں چل رہے, میری کوئی مشاورت چل رہی ہے. یو شوڈ ہیو بین اے مین انف ٹو سے, آپ کو بالکل جینٹل مین کی طرح بیٹھنا چاہیے تھا. تو مگر انہوں نے جو کیا بزنس کمیونٹی نے دیکھا ہے, اور جو انہوں نے جو کہتے ہیں نا وفا کرو گے تو وفا ملے گی, جفا کرو گے تو جفا ملے گی, جو انہوں نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ کیا ہے ان کے ایک پسندیدہ لیڈر کو صرف اس کا رستہ روکنے کے لیے, یوتھ کا رستہ روکنے کے لیے. اسد صاحب, یہ ایک یوتھ کے ریپرزنٹیٹیو کو پریزیڈنٹ لاہور چیمبر نہیں دیکھ سکتے. یہ اس بندے کو پریزیڈنٹ لاہور چیمبر نہیں دے سکتے جو تاجروں کی بات کرتا ہے, جو دن رات اس نے ایک کر دیا. تو یہ تو بزنس کمیونٹی اب اس کا حساب مانگے گی انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں, اور اس کا حساب دینا پڑے گا انجم صاحب آپ کو. ارے صاحب, آپ مسلسل مذاکرات کا حصہ رہے ہیں, آپ نے کہیں فیل نہیں کیا کہ یہ کچھ کرنے والے ہیں؟ اسد بھائی, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میری محمد علی میاں صاحب سے بات ہوئی. میری انجم صاحب کے ساتھ تو ڈائریکٹ میری 1-to-1 کوئی انٹریکشن نہیں تھی, وہ چیئرمین صاحب کی تھی ڈائریکٹ 1-to-1 انٹریکشن. میری باقی دوستوں سے بھی بات ہوئی. یقین میں نے محمد علی میاں صاحب سے جب الیکشن کمیشن کا معاملہ تھا نا, اب دیکھیں انہوں نے کس طرح تاریکی میں جا کے, کہتے ہیں نا رات کی تاریکی میں یہ واردات کی ہے. یہ وارداتی ہیں, میں یہ لفظ برا ہے مگر انہوں نے جو اس طرح کیا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وارداتی ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بزنس کمیونٹی کہہ رہی ہے. اگر پی بی جی کے اندر اتنے مسائل تھے
اگر پی بی جی کے لوگ کسی ایکٹیویٹی میں ملوث تھے یا پی بی جی کچھ کر رہی تھی تو کیا صدر لاہور چیمبر سویا ہوا تھا تب؟ صدر از دی ایگزیکٹو ہیڈ آف دی چیمبر، تب وہ سوئے ہوئے تھے. ان کو یاد کس دن آیا؟ دیکھیں قربان جاؤں تمہاری سادگی پر، وہ ایک لفظ ہے کہ قربان جائیں ان کی سادگی پر. جس دن انہوں نے الیکشن کا سکیجول اناؤنس کیا ہے ان کو تمام خرابیاں اور خامیاں یاد آ گئیں. اور خدارہ خوف کریں، آپ بزنس کمیونٹی کو بیوقوف مت بنائیں. صدر کی بات کرتے ہیں، ایک چیز طے ہوتی ہے اسد صاحب، ایک چیز طے ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ میں جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ان کو صدر بننے کا شوق ہے. صدر بننے کا شوق نہیں ہے، بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنے کا شوق ہے. اگر ہم نے صدر بننا تھا، کیونکہ یہ طے شدہ تھا فارمولا، اگر علی حسام پریزیڈنٹ بن چکے ہوتے اور ان کے بعد کسی نے آنا تو شاید ہماری پارٹی ڈیلیبریٹ کرتی. پارٹی ہیڈ جو ہوتا ہے وہی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں پیاف کا کیا طریقہ کار تھا، جو چیئرمین ہے سب کو پتا ہوتا تھا اس نے اب صدر آنا ہے. تو اگر ہمارا چیئرمین تھا تو ہمیں پتا تھا اس نے صدر آنا ہے. یہ ہمیں کیا بیوقوف بنانے والی بات کرتے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا عرصہ یہ بتائیے کہ کہا جا رہا ہے کہ وی پی ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، یہ ٹھیک بات ہے؟ اور آپ نے اس کو کوئی ٹکٹیں مانگی، آپ نے نہیں دی، بغاوت ہوگی آپ کے گھر کے اندر. دیکھیں سٹنگ وائس پریزیڈنٹ تھا میرا بھائی، ہمارا بھائی خرم لودھی صاحب سٹنگ وائس پریزیڈنٹ تھے. ٹکٹوں کا اگر ایشو ہوتا، وہ میں تو سمجھتا ہوں ساری کی ساری ٹکٹیں ان کی اپنی تھیں. اس بیچارے کو بھی میرا خیال ہے مظلوم بنایا گیا، اس کو بھی ورگلایا گیا، اس کو بھی کچھ خواب دکھائے گئے، کچھ گول سیٹ کیے گئے. اللہ کی طرف سے تو وہ گولز کوئی بھی اچیو نہیں ہو سکے اور وہ ٹارگیٹس نہیں میٹ ہو سکے. میں اس کو معصوم کہہ کے چھوڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ معصومیت میں شاید مارے گئے اور ان کے مکر و فریب میں وہ آ گئے. اور دیکھیں اس ٹائم پہ آج وہ جو بھی پوزیشن ہے آپ کے سامنے ہے، تو اچھا ٹائم گزرا ہو تو کسی کے خلاف اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وائس پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں، جن کو پی وی جی نے وائس پریزیڈنٹ بنایا، بلکہ یہاں تک کہ جتنی بھی ایگزیکٹو کمیٹی ہے، آفس بیرر ہیں، کیا فہیم الرحمان سہگل جو صدر لاہور چیمبر ہے اس کے اندر پائنیئرز کا ووٹ شامل نہیں؟ کیا وہ پی بی جی کے ووٹ سے پریزیڈنٹ نہیں بن کے بیٹھے ہوئے؟ اگر وہ پی بی جی کے ووٹ سے پریزیڈنٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا کام تھا کہ اس کی ووٹ کی بھی پروٹیکشن کرتے. جو مینڈیٹ ان کے پاس اس ٹائم پہ موجود ہے اس کے اندر پی بی جی کا مینڈیٹ موجود ہے. مگر اس وقت اخلاقیات اور وہ کمٹمنٹ کی بات بہت کرتے تھے پریزیڈنٹ صاحب. میں بلکہ ملا فہیم سہگل صاحب سے، اسد بھائی میں فہیم سہگل صاحب سے ملا ذاتی حیثیت میں. انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ فہیم سہگل صاحب نے بھی کہا. پھر فہیم سہگل صاحب نے کہا یار حارث، کمٹمنٹ، تاجر کی اگر زبان نہیں تو وہ تاجر نہیں. یہ پریزیڈنٹ صاحب کے الفاظ ہیں، میں تو نہیں کر رہا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں جو انہوں نے بولا. بٹھا لیں ان سے پوچھ لیں کہ کیا انہوں نے یہ کہا نہیں کہ جب پی بی جی کے سینئر وائس چیئرمین ہم خرم لودھی صاحب کے حوالے سے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کرنے گئے تھے جس پہ انہوں نے کہا جی بالکل آپ کا رائٹ، آپ ایکسرسائز کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ اوپر سے ہم ساتھ ہیں، پیچھے سے وہ جو کام کر رہے تھے تو وہ تو پھر ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی اچھی بات ہے. باقی سادگی ان کی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، جس طرح انہوں نے سادہ انداز میں ہمیں کہتے رہے اور پیچھے سے جو کام کیا. خیر اب اس ٹائم پہ اسد بھائی اللہ کا شکر ہے ہم ایک اچھی پوزیشن میں ہیں، ہم مارکیٹس میں ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ روابط ہیں. ٹینشن یا ان کو دکھ یا ایک وقتی طور پہ ایک دھچکا ضرور لگا. اور یہ سوچا ہم نے کہ یہ آج کل رات تک تو یہ بات کر رہے تھے، آج ان کا بیان بدل گیا ہے، اچانک کیا ہو گیا. تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ان کی واردات تھی، یہ انہوں نے واردات سوچی ہوئی تھی. اور جو دوست ان کے ساتھ پہلے چلے گئے، جو ان کے سینئرز ان سے علیحدہ ہو گئے، اور ان کا جو ان کے متعلق ایک خیال تھا وہ صحیح ثابت ہوا. ٹھیک ہے. حارث بھائی یہ بتائیے کہ 4 سال آپ نے اور فاؤنڈر نے آپ کی بڑی شدید مخالفت کی. وہ کہا گیا جی کہ ممکنات ناممکنات کی بات بھی آئی، اور یہاں تک کہا گیا جی کہ موضع ہوگا. وہ موضع تو ہو گیا، آپ نے ہاتھ ملا لیا ہے، گلے ملا لیا. میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا کہ آج سے 4 سال پہلے کا فاؤنڈر کا ماحول آپ نے دیکھا اور آج کے فاؤنڈر کا ماحول دیکھا آپ نے. دونوں ماحول میں آپ نے کیا فرق پایا، اور کیا آپ کے جو الزامات تھے فاؤنڈر کے اوپر کیا وہ درست ثابت ہوئے یا فاؤنڈر بدلا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. اور آپ بھی بدلے. بہت اچھا سوال ہے اسد بھائی. دیکھیں فاؤنڈرز گروپ کے وہ سارے دوست ہیں جن کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرمز بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے ایک نظریاتی اختلاف تھا فاؤنڈرز گروپ کے ساتھ. آج سے 4 سال پہلے وہ اختلاف جب شروع ہوا، ہم نے اس کے اوپر احتجاج کیا. اس ٹائم لیڈرشپ نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا. ہمارا کوئی نظریاتی اختلاف تھا ان سے، ہمارا کوئی ذاتی اختلاف تو کبھی بھی نہیں رہا. آپ ہماری اسپیچز اٹھا کے دیکھ لیں، ہم موروثیت کے اوپر بات کرتے تھے، ہم اس کے اوپر بات کرتے تھے کہ آپ اہل قیادت کو آگے لے کے آئیں. اس کے علاوہ ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ فاؤنڈرز کے اندر بڑے سین مائنڈز ہیں، بڑے ریزنیبل لوگ ہیں اور بڑے وزادار لوگ ہیں.
اب آپ خود دیکھیں اسد بھائی، ہم پہ لگا کہ ہم امیچور لوگ ہیں اور امیچور پالیٹکس کر رہے ہیں، جس کا میں خود کہتے ہیں نا، فخر سے میں قبول کرتا ہوں کہ ہم امیچور ہیں اور ہم امیچور ہی رہنا چاہتے ہیں، کہ جس طرح کی میچورٹی انجم صاحب نے دکھائی ہے، اللہ ہمیں ایسا میچور کبھی نہ بنائے، کیونکہ جس میچورٹی سے انہوں نے ایک دھوکہ کیا ہے، دغا کیا ہے، وہ ان سے بزنس کمیونٹی سوال پوچھے گی. بٹ کمنگ بیک ٹو دا فاؤنڈرز گروپ، دیکھیں فاؤنڈرز گروپ کے اندر ایک پیراڈائم شفٹ آئی آج سے 1 سال پہلے. شیخ ابراہیم صاحب، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسے ایک ورکر فاؤنڈرز گروپ کے اندر تھے، ان کو چیئرمین بنایا گیا، پھر سینئر وائس چیئرمین، انہوں نے پھر ایک اپنی باڈی تشکیل دی، کیونکہ فاؤنڈرز کے اندر یہ کلچر پہلے نہیں تھا. اسی کلچر کے لیے ہم ہمیشہ ریکویسٹ کرتے تھے، بات کرتے تھے. سمجھ لیں کہ ہمارے واپس ادھر آنے سے انہوں نے اپنا کلچر تبدیل کیا، ہمارا ان سے نظریاتی اختلاف ختم ہو گیا. ہمارا ان کے ساتھ آج بھی جب یہ فاؤنڈرز گروپ کے چیئرمین ابراہیم شیخ صاحب بنے، میں آپ کو اپنے موبائل میں میسج دکھاتا ہوں، میں نے ان کو میسج کیا شیخ صاحب کو مبارکباد کا، کیونکہ وی تھنک کہ بزنس کمیونٹی کی جس نے بات کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، اس کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو ہمارا فاؤنڈرز گروپ کے ساتھ نظریاتی اختلاف تھا جو ختم ہو گیا. ایک یوتھ ان کی آگے آئی. آج ان کی جو دیکھیں آفس بیررز ہیں، وہ سارے وہ لوگ ہیں جو ٹریڈ اور انڈسٹری میں ایکٹیولی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور پیٹرنیج ان کی میاں مصباح صاحب کے پاس ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پیٹرنیج لے لیں بڑے، اور بچوں کو آگے کریں، یوتھ کو آگے کریں، اور وہ کام کریں. انہوں نے دیکھیں اسی وجہ سے ہم ساتھ ہیں، اسی وجہ سے ساتھ. میرا خیال ہے ہمیں کچھ ٹائم بھی نہیں لگا اس چیز کو فائنلائز کرنے میں. ہمیں ایسا لگا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہیں، بلکہ گھنٹوں میں. ایسے ہی ہے الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے حارث بھائی کہ لاہور کس کا ہے؟ لاہور کے تاجر کا ہے. بڑے دعوے کر رہے ہیں وہ لوگ جی، لاہور 70% ہمیں، لاہور 30% ووٹر تقسیم ہوئے، وہ تو بڑے دعوے ہیں ان کے. لاہور صرف لاہور کے تاجر کا ہے. لاہور کسی کی میراث نہیں ہے. جو بزنس کمیونٹی کی خدمت کرے گا، جو اپنے وعدے وفا کرے گا، جو سچ بولے گا، بزنس کمیونٹی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، اور وہ بزنس کمیونٹی کے صحیح سے نمائندگان لے کے آئے گا، نہ کہ اپنی ذات کے لیے چیف پروٹوکول آفیسر لے کے آئے گا، دیکھیے گا لاہور اس کے ساتھ ہوگا. میں پلس دیکھ رہا ہوں لاہور کی. اسد بھائی انشاءاللہ یہ جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں اگلے 2 ماہ میں، آپ ہماری الیکشن کیمپین دیکھیں گے، آپ اگلے 2 ماہ میں بزنس کمیونٹی کا جوش اور جذبہ دیکھیں گے. آپ اگلے 2 ماہ کے اندر دیکھیں گے کہ بزنس کمیونٹی محبت کرتی ہے تو کس لیڈر سے کرتی ہے، کس الائنس کے ساتھ چلتی ہے. تو انشاءاللہ اس کا جواب تو بزنس کمیونٹی دے گی لاہور کی. ہم میچ سے پہلے میچ کا رزلٹ تو نہیں بتا رہے آپ کو، مگر انشاءاللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ فل ہوگا، اچھا میچ ہوگا، اور انشاءاللہ بہترین پرفارمنس کرے گی. یہ جو نیا لائنس آپ کے سامنے آیا ہے، اور یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ سارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں، یہ بزنس کمیونٹی کے نمائندگان اکٹھے ہوئے ہیں، یہ بزنس کمیونٹی کو جوڑنے والے اکٹھے ہوئے ہیں. ہمارا ایک ہی منشور ہے، ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ بزنس کمیونٹی کو جوڑا جائے، بزنس کمیونٹی کی خدمت کی جائے، بزنس کمیونٹی کو خالی لارے لپے نہ لگایا جائے، اور پریس کانفرنسز اور ویڈیو اور وی لاگز، آپ نے دیکھا ہوگا میرے چیئرمین کے وی لاگز کم سے کم آتے ہیں، وہ ایکٹیو رہتے ہیں. کہہ رہے ہیں. اچھا عارف بھائی یہ بتائیے کہ اب جو آپ کے دل میں اتحاد ہوئے اور اس میں ایک نیا گروپ آیا ہے، ناصر حمید گروپ بھی آ گیا، اس میں فاؤنڈر بھی آ گئی، اس میں LBF بھی آ گئی، پیاف کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پیاف کون سی، اصلی والی نقلی والی؟ پہلے ذرا جی میاں شفقت گروپ کی بات کر رہے ہیں. میاں شفقت کی بات دیکھیں جی، وہ میاں صاحب کی بڑی بڑی خدمات ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے، اور ان کے ساتھ ہمارا بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے بھی، اور ابھی ریسنٹلی ان کے ساتھ ہماری ایک بڑی اچھی خوشگوار میٹنگ بھی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا وہ وقت ہے کہ جو صحیح سمت میں کھڑا ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے ان تمام دوستوں کو یکجا کریں اور اکٹھا کریں جو واقعی پیشنیٹ ہیں بزنس کمیونٹی کی خدمت کے لیے، جو واقعی چاہتے ہیں کہ لاہور چیمبر اپنا وہ واپس مقام حاصل کرے جو لاہور چیمبر کھو چکا ہے ان کی ٹینیور کے اندر. کیونکہ انہوں نے سوائے ایک بندے کو خوش کرنے کے لاہور چیمبر نے کچھ بھی نہیں کیا پچھلے سال میں. آپ دیکھیں کہ بزنس کمیونٹی کا اور جو گورنمنٹ کا جو گیپ ہے وہ کتنا زیادہ بڑھ چکا ہے. آپ نے تقاریر بہت کی، شعر بہت سنائے، مگر کیا ایکچولی آپ ڈیلیور کر سکے؟ نہیں کر سکے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے دوست ہیں، وہ چاہے پیاف ہو، چاہے اور بھی انشاءاللہ آپ کو سرپرائز ایلیمنٹس نظر آئیں گے. آپ دیکھیے گا کہ میرے چیئرمین نے اناؤنس بھی کیا ہے کہ اگلے 2 ہفتوں کے اندر بہت سارے دوست، بہت سارے ایسے لوگ جو خاموش ہو گئے تھے، جو دل برداشتہ ہو گئے تھے، اور اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ جب علی صدر آئے گا تو شاید ہم اپنے آپ کو ایکٹیو کریں گے. انشاءاللہ آپ کو وقت سے پہلے ایکٹیو نظر آئیں گے، وقت سے پہلے انشاءاللہ اس دھارے میں نظر آئیں گے. کیونکہ اس ٹائم پہ ایک ہی مقابلہ ہے، بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنا یا ذاتی پروٹوکول آفیسر لانا. تو اگر کسی نے ذاتی پروٹوکول آفیسر لانا ہے
تو وہ دیکھ لیں بزنس کمیونٹی کیا چاہتی ہے کہ ان کو نمائندہ چاہیے جو ان کی بات کرے یا اپنے لیڈر کی بات کرے. ہمیں الحمدللہ ہمارا جب یہ جو الائنس ہے اس کے اندر سب کی بڑی کلیئرٹی ہے کہ ہر آفس بیرر اپنا ویژن کے ساتھ آگے آئے گا. جو بزنس کمیونٹی کی خدمت اوبیسلی پیچھے بیٹھ کے لوگ گائیڈ ضرور کر سکتے ہیں, پرفارم جا کے کھلاڑی نے کرنا ہوتا ہے میدان میں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوچ اور جو کیپٹن ہے وہ ایک ٹائم میں میدان میں اتر کے کھیل نہیں سکتے ہیں. کوچ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے اور کھلاڑی نے میدان میں اترنا ہوتا ہے. مگر جو انجم صاحب کرتے ہیں وہ کوچ بھی ہیں, وہ کھلاڑی بھی ہیں, وہ کپتان بھی ہیں, وہ نائب کپتان بھی ہیں, وہ 12th مین بھی ہیں, وہ ہر چیز خود کرنا چاہتے ہیں. وہ آل ان ون سیلف نہیں ہو سکتا جی, یہ پاسبل نہیں ہے. اور پھر 1.5 ماہ کا وقفہ ہے انتخابات کے اندر, نیا اتحاد بنے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کیا مقابلے میں کھڑے ہیں اس وقت؟ دیکھیں میں وہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بہت تھوڑا ٹائم ہے, میں نے تھوڑی دیر, کچھ گھنٹے بھی بہت ہوتے ہیں. ہمارے کچھ بزرگ کہتے ہوتے تھے کہ ایک رات بھی ہو تو ایک رات میں بڑا کچھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بزنس کمیونٹی ویٹ کر رہی تھی ہماری اناؤنسمنٹس کا. ہم نے ایک پریس کانفرنس دیکھی جس کے اندر 2 منٹ کے بعد پریس کانفرنس ختم کرنی پڑ گئی کیونکہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھے, ہیلے بہانے تھے, کوئی دلیل نہیں تھی. کل آپ نے ہماری بھی پریس کانفرنس دیکھی اسد بھائی, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں 20 منٹ تک سوال جواب ہوتے رہے, کسی ایک لیڈر کے ماتھے پہ شکن بھی آئی نہیں کیونکہ سچ بول رہے تھے, دلیل سے بات کر رہے تھے. تلخ سچ تھا, سچ بول رہے تھے. ہم نے فیس کیا, میڈیا کو فیس کرنا ایک بڑا کام ہے, آپ لوگ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. آپ کا لیڈر کا یہ کہنا جی کہ ہم نے موروثی سیاست کے اوپر وہاں سے چھوڑا تھا, تو بڑی بات ہے کہ آپ ان کے سامنے سب کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے اختلافات تھے اس وجہ سے تھے, آپ ٹھیک ہو گئے, ہم بھی آپ کے ساتھ آ گئے. بے شک دیکھیں ماننا چاہیے نا, اس میں سچے آدمی کی نشانی کیا ہے, ہم سچ بولنے والے لوگ ہیں. ہم نے جب ان کے ساتھ بیٹھے بھی, ہم نے اپنے بڑوں سے جا کے ملے, یہ ہمارے بڑے ہی تھے نا جی, یہ ہمارے دوست, ہم ان کے گھر کے لوگ ہیں, ہم ان کی, یہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے فیملی ٹرمز ہیں. ہم بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنے کے لیے نکلے ہیں, ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. جس طرح علی صاحب نے کل بولا کہ ان کو میاں مصباح صاحب سے انہوں نے کافی ٹریننگ لی ہوئی ہے, تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑا کمفرٹیبل ایک ہم پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے ہیں سارے دوست, اور انشاءاللہ دیکھیے گا بزنس کمیونٹی کی خدمت ہوگی. اور جو آپ نے بات کی کہ رزلٹ کیا دیکھ رہے ہیں لاہور کے اندر جو اس ٹائم پہ پلس ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بڑا زبردست رزلٹ ہوگا. بزنس کمیونٹی کی فیور کا رزلٹ ہوگا. بزنس کمیونٹی جس کو بھی انشاءاللہ الیکٹ کر کے لائے گی, مجھے لگتا ہے کہ وہ تاجروں کی خدمت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑے گا. اور انشاءاللہ آنے والا جو دور ہے لاہور چیمبر کا, انشاءاللہ اس الائنس کے تحت اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا تو آپ دیکھیے گا بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنے میں میرا چیئرمین علی حسام اصغر اور ان کے بعد آنے والے جو بھی آفس بیررز ہوں گے, آپ دیکھیے گا کہ وہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. ہمارے پاس ایک پلان بھی ہے, ویژن بھی ہے, روڈ میپ بھی ہے. ہم خالی باتیں نہیں کر رہے, ہم سے آگے بیٹھیں, اکانومی کے اوپر ڈیبیٹ کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں کہ لاہور میں اس ٹائم پہ ضرورت کیا ہے. اصل میں یہی چیزیں ہضم نہیں ہوئی ان لوگوں سے. ان کو پتا تھا کہ اگر علی حسام آیا اور جو اس کا ویژن اور اس کا جذبہ ہے, یہ تو ایک جنونی ہے بزنس کمیونٹی کو لے کے, اور جس جنون کے ساتھ اس نے 2 سال میں کام کیا ہے الائنس میں رہتے ہوئے, اپنی پارٹی بڑھائی, اور جتنی ہمیں یہ بھی الزام لگا جی کہ آپ نے تیزی بڑی دکھائی, آپ بڑے زیادہ لوگوں کو اپنے گھر میں لے آئے. آپ کی جگہ 2 کنال کی تھی تو آپ 2 مربے کے لوگوں کو لے آئے. تو میں سمجھتا ہوں علی حسام نے یہ بہت اچھا کیا. علی حسام لوگوں کو جوڑنے والا ہے, توڑنے والا نہیں ہے. تو آج آپ دیکھیں کہ اگر ہم اتنا بڑا پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے. اور انشاءاللہ آنے والا جو 23 اور 24 سپتمبر کا الیکشن ہے لاہور چیمبر کا, انشاءاللہ اس الائنس کی فتح کے ساتھ یہ سورج طلوع ہوگا. انشاءاللہ ہم لوگ بزنس کمیونٹی کی خدمت کریں گے. ہمارا وعدہ ہے بزنس کمیونٹی سے کہ ہم نے آپ کی چھوٹا تاجر ہو, دکاندار ہو, ایس ایم ای ہو, میڈیم انٹرپرائزز ہوں, لارج اسکیل انٹرپرائزز ہوں, جتنے بھی ہمارے پاس ایک پورا روڈ میپ موجود ہے. چھوٹے تاجر کے لیے علیحدہ, مارکیٹوں کے لیے علیحدہ, زون وائز علیحدہ, لاہور شمالی لاہور کے لیے علیحدہ, جنوبی لاہور کے لیے علیحدہ, ایک پورا روڈ میپ ہے, پورا ایک ویژن ہے. انشاءاللہ آنے والے پہلے 100 دنوں میں آپ کو ہماری ایک سمت نظر آ جائے گی, اور آپ دیکھیں گے کہ بزنس کمیونٹی کے لیے ہم کرتے کیا ہیں, اور جو ہم نے گورنمنٹ کو انگیج کر کے چیزیں کرانی ہیں, ہم اس کے اندر گورنمنٹ کے ساتھ بھی انگیج کریں گے. تو بہت اچھا میں آگے سے سفر دیکھ رہا ہوں لاہور چیمبر کا انشاءاللہ. عارف بھائی 4 سال آپ کی عمر, آپ کی جماعت کی عمر 4 سال ہے, دوسرا الیکشن آپ ایک میدان میں اترنے والے ہیں. پائنر کی حیثیت کیا ہے اس وقت, لاہور کی گرپ کتنی ہے, اسٹیٹ باڈیز میں اس کا رول اس وقت کتنا ہے, کیا 26 کا الیکشن آپ 24 کے الیکشن کی طرح جیتیں گے؟
انشاءاللہ جی پائنر کی بات کر رہا ہوں. جی میں پائنیئرس کے حوالے سے جواب دیتا ہوں. تو پائنیئرس بزنس مین گروپ نے الحمدللہ جو فرسٹ ان کا پہلا سال تھا جب ہم نے 2022 میں 23 میں اس کی بنیاد رکھی تھی, آج 4 سال ہو گئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسے ایسے دوستوں کا, ایسے خوبصورت گلدستے کے پھولوں کے اندر اضافہ ہوا پھولوں کا, کہ آج کوئی لاہور کی ایسی مارکیٹ نہیں ہے جہاں پہ پی بی جی ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اسد بھائی اصل وجہ بھی الائنس توڑنے کی یہی ہے. انہوں نے کہا یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ یہ کل کو ہمیں بھی, آپ جانتے ہیں, آپ بولیں گے نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے چھاپوں میں ہاتھ ڈال رہے تھے یہ لوگ. اچھا, اگر ہم نے ان کا کچھ چھاپے میں ہاتھ ڈالا, یہ یہ بھی تو ایک لفظ الزام ہے نا آپ کے یہ, اوپر. اچھا میں الزامات سے زیادہ نہ ویسے اپنی کارکردگی کی بات کروں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. مگر خیر چھاپے کی آپ نے بات کر دی تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. چھاپا ہمیں کہتے تھے, ثابت انہوں نے خود ہمارے اپنے نائب صدر کو ساتھ بٹھا کے کر لیا. اب اس کا جواب میں کیا دوں؟ یہ تو لوگ سمجھدار ہیں, ذی شعور ہیں, ان کے کوئی فارمر ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہماری طرف آئے نہیں, ہماری طرف لوگ آ رہے تھے. وہ انجم صاحب کے ساتھ پرانے لوگ جانا نہیں چاہتے تھے. انجم صاحب نے ہمیں کہا کہ نہ یار اس کو نہ لو. میں کہیں گے تو آن ریکارڈ لے آؤں گا چیزیں, نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, آن ریکارڈ لے آؤں گا. انہوں نے کہا نہ لو. ہم نے ان کے ساتھ ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا تھا, ہم اس کے ساتھ پابند تھے اور ہم نے بہت ساری چیزیں لیٹ گو کی. خیر جو اس ٹائم پہ پی بی جی کی الحمدللہ صنعتی زونز کے اندر اور ساتھ میں جو مارکیٹوں کے اندر جو اس ٹائم پہ ویو ہے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں. کل بھی شارٹ نوٹس رات میں حالے 1 بجے کے قریب میں نے آپ کو میسج کیا تھا پریس کانفرنس کا, تو صبح 12 بجے پریس کانفرنس تھی. لاہور کی پوری نمائندگی وہاں پہ موجود تھی اور کل صرف نمائندگان کو ہم نے مدعو کیا تھا. اور لاہور کی کوئی ایسی مارکیٹ نہیں ہے, ایسا کوئی زون نہیں ہے, کوئی ایسا انڈسٹریل ایریا نہیں ہے جہاں پہ پی بی جی کے پاس نمائندگی نہ ہو. جتنی ایگزیکٹو کارپوریٹ کلاس میں اور اتنی ایسوسیٹ کلاس میں, دونوں کلاسز میں یکساں الحمدللہ ہماری نمائندگی موجود ہے. اور یہ دنوں کے ساتھ بڑھ رہی ہے. آج آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز دیں گے انشاءاللہ. کل آپ کو پھر آپ روز دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ ہمارا قافلہ بڑھ رہا ہے. اصولاً تو انہوں نے یہ سوچا تھا, ان کا خیال تھا, دیوانوں کا خیال تھا کہ جی جس دن ہم پریس کانفرنس کریں گے تو ایک آندھی چلے گی اور جس طرح شاپر اڑتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا, پی بی جی ٹوٹ جائے گی, پی بی جی ٹوٹ جائے گی. تو اسد بھائی اللہ کے کسی کو نہ توڑے تو انسان توڑ نہیں سکتا. تو یہ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس توفیق دے کہ ہم بزنس کمیونٹی کی خدمت کریں. علی حسام اصغر کی قیادت میں بزنس کمیونٹی کی خدمت کریں. یہ جو ٹیم ہے نا پی بی جی کی, یہ دیوانہ وار ٹیم ہے, یہ دیوانوں کی طرح کام کرنا چاہتی ہے. ینگسٹرز کی ٹیم ہے, یوتھ کی ٹیم ہے, ہمارے پاس ایکسپیرینس کے لوگ بھی ہیں. تو یہ ایک اچھا کمبینیشن ہے. اور جو اس ٹائم پہ ہماری پوزیشن ہے الحمدللہ بڑی مستحکم ہے. ہم تو الیکشن میں ہیں پچھلے 6 ماہ سے. یہ بھی ہمارے پہ الزام ہے کہ یہ ہر وقت الیکشن کے موڈ میں رہتے ہیں. تو کیا مطلب الیکشن کے موڈ کا رہنے کا مطلب ہے کہ ہم بزنس کمیونٹی کی خدمت کرتے رہے ہیں. تو وہ خود مانتے بھی ہیں. پھر کہتے ہیں علی حسام سے نیٹ اور کلین آدمی کوئی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ علی حسام امیچور ہے. تو امیچور تھا تو آپ الائنس کرنے امیچور بندے کے پاس آ گئے تھے 2 سال پہلے, تو آپ کی میچورٹی کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے. کیا منشور ہے 24 میں آپ کا؟ ووٹر کو کیا دینا چاہیں گے کہ ووٹر آپ کو ووٹ ڈالے؟ ہمارا ایک ہی منشور ہے پہلے دن سے, اور ہم اس کے اوپر کاربند ہیں. ہم نے بڑا سمپل ہے, تاجر کی خدمت, تجارت کا تحفظ. ہم نے تجارت کا تحفظ کرنا ہے. تجارت کے تحفظ کے لیے ان کے دیکھیں ڈسٹرکٹ لیول کے کام ہو, پروونشل لیول کے کام ہو, فیڈرل لیول کے کام ہو, ہمارے پاس ٹیمیں بھی ایکسپرٹس بھی موجود ہیں. ٹیکس ایکسپرٹس بھی اس گروپ کے اندر ہیں جو بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا پلان بڑا واضح ہے. ہم نے بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے. لاہور کو اکنامک ڈیولپمنٹ کی اس کی شرح اس میں ہم نے جو اکنامک گروتھ ہے اس کے اندر اپنا رول پلے کرنا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اسد بھائی, انشاءاللہ میں آپ سے بلکہ درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی میرے چیئرمین کو صدارت کا منصب دے, کیونکہ چیئرمین ہے اور وہ انہوں نے انشاءاللہ صدر آنا ہے. تو انشاءاللہ کو اس کے 100 دن بعد ہم پروگرام کریں. اور آپ مجھ سے اچیومنٹس پوچھ رہے ہوں تو میں آپ کو اچیومنٹس بتا رہا ہوں. اسی طرح آج آپ صدر کو بلا کے بٹھا کے پوچھ رہے ہیں اچیومنٹس, تو وہ آپ کو ایک بھی نہیں گنوا سکیں گے. نہ ان کے پاس کچھ بولنے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے زیادہ ٹائم کیمرے پہ گزارا ہے فیلڈ سے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ہمارا منشور بڑا واضح ہے. ہم نے بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے اور اس کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. تو اس پریس کانفرنس میں کہا گیا جی کہ 2 شخصیات میرے پاس آئی تھی, یہ انجم صاحب کہہ رہے ہیں, اور دونوں نے کو پوچھ رہی تھی, میں نہ ترلا کر رہی تھی, لیکن ہم ان کو واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو یہ اصل کہانی ہے کیا؟ اس گھنٹے یا 2 گھنٹے کی ملاقات میں, جو کہ آپ کی آخری ملاقات تھی اپنے الائنس کے ساتھ, بلکہ سابقہ الائنس کے ساتھ, وہ کہانی کیا ہے؟ اسد بھی بڑا ویلڈ سوال ہے, اور میں نے بھی میڈیا کے تھرو بڑا دیکھا کہ انہوں نے ذکر کیا اس میٹنگ کا. آپ کو پتہ ہے کہ جب سے وائس پریزیڈنٹ صاحب نے اپنا
گروپ اناؤنس کر دیا تو ہماری پیاف کی لیڈرشپ کے ساتھ نا مختلف انگیجمنٹس ہوتی نہیں ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے، اور اس کے اوپر ان کی طرف سے بھی انیشیٹو لیتے رہے ہیں. ہم اسی سلسلے کے لیے چیمبر جانا چاہتے تھے. انجم صاحب کے ساتھ نا میٹنگ ہم نے نہیں رکھی. طاہر منظور چودھری صاحب آن ریکارڈ ہیں، وائس چیئرمین ہیں پیاف کے، ان کی کال ہے کہ جب انجم صاحب سے ملنے، کیونکہ ہم خرم لودھی والے کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے تھے. جو میں نے بات پریزیڈنٹ لاہور چیمبر سے بھی کی تھی، پریزیڈنٹ لاہور چیمبر فہیم سہگل صاحب بھی آپ کے قریب ہیں، آپ ان سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں، جس پہ انہوں نے کہا کہ آپ انجم صاحب سے یہ بات کریں. یہ انجم صاحب ہمیں کیونکہ الائنس کے چیئرمین ہیں تو یہ الائنس کی چیز ہے، تو الائنس کے اندر اس کا فیصلہ ہوگا، اور یہ چیز بالکل ویلڈ ہے. ہم ان کے ساتھ جو اپنی گفتگو کرنے گئے تھے اسی سلسلے میں جی ہماری ایک میٹنگ ہوئی، اور پھر انجم صاحب نے کچھ پہلے 15-20 منٹ اپنی فیکٹری کے بارے میں بتایا، جو وہ کچھ نیا بزنس کاروبار کر رہے ہیں. اس کے گفتگو کے بعد انہوں نے یہ بات شروع کی، اور جب بات شروع کی تو ادباً، میں آپ کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اسد بھائی، ایک پرسنالٹی ہوتی ہے نا جس کو آپ بڑا ہائیلی ریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہائیلی ریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ آپ کے سامنے، ایک آپ کا بڑا بیٹھا ہے، الائنس کا چیئرمین بیٹھا ہے. تو انہوں نے کچھ گفتگو کی کہ یہ کچھ معاملات تھے، کچھ سٹکر لگے. انہوں نے سٹکروں سے شروع کیا. 1.5 سال پرانی بات اسد بھائی کہ 100 دن کا ایک ایونٹ ہوتا ہے، لاہور چیمبر کرتے ہیں. میاں ابوذر شاد صاحب جب صدر تھے تو ایک نجی ہوٹل کے اندر 100 دن کی کارکردگی کے حوالے سے کوئی ایونٹ ہوتا ہے، تو کہتا وہ پی بی جی کے سٹکر لگے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی پی بی جی کے سٹکر لگے ہوئے تھے. مجھے سمجھ نہیں آئی بات کی اس کا کیا مطلب ہے. اگر سٹکر لگے ہوئے تھے تو غلط تھا، نہیں لگنے چاہیے تھے، یا کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں. کہتے وہ سٹکر لگے ہوئے تھے. پھر کچھ ہمارے دوست ہیں پرسنل، ان سے انگیجمنٹس بھی ہو رہی تھیں، جس کا میں نے ان کو جواب دیا. اس کے اوپر ہم نے ان سے پوچھا سر آپ تو الائنس کے چیئرمین ہیں، انجم صاحب آپ الائنس کے چیئرمین ہیں، کیا آپ نے آج تک الائنس کی میٹنگ بلائی 2 سال میں؟ یقین مانے میں اصل میں نا ہم مروت کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے اور اپنی تربیت کی وجہ سے خاموش رہے ہیں، مگر میرا خیال ہے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا بردر ویری سوری، یہ میری غلطی ہے. یہ انجم صاحب نے بولا، آپ پوچھ لیجئے گا، میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، بردر ویری سوری، یہ میری غلطی ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر انہوں نے کچھ چیزیں بولیں، کچھ باتیں بولیں، جس کے اوپر ہم نے بولا انجم صاحب دیزر تو یہ تو بڑی مائنر سی باتیں ہیں، اس کے اندر کچھ سبسٹنس. یقین مانے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ کوئی مجھے ایسا پوائنٹ بولیں گے جس کے بعد میں اپنے گریبان کو کھول کے نا جھانکوں گا کہ یار یہ چیز ہم سے غلط ہو رہی ہے، یا ہم اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا انہوں نے جی الائنس ختم کرنے کی خبر ہمیں دینے کے حوالے سے بتایا گیا. کیا انہوں نے الائنس حارث عتیق کے ساتھ کیا تھا؟ کیا انہوں نے الائنس مردان علی زیدی کے ساتھ کیا تھا؟ ہم دونوں ادب کے لحاظ میں ان سے جتنی گفتگو ہم نے کی وہ تھی کسی اور پہ رائے میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا. تو اگر آپ نے بتایا تو 5 منٹ بعد آپ کی پریس کانفرنس تھی یا 10 منٹ بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کارروائی کی. طاہر منظور چودھری صاحب سے پوچھ لیجئے مردان زیدی صاحب کی کیا کانورسیشن ہوئی، وہ آپ کو بتا دیں گے. ہم نا آن ریکارڈ چیزیں لانا نہیں چاہ رہے تھے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ ادب اور لحاظ باقی رہنا چاہیے، مگر نہیں. انجم صاحب نے 5 دفعہ معافی مانگی. انہوں نے 3 باتیں بولی، میں نے صرف 2 باتیں بولی ہوں گی، صرف 2 باتیں. انہوں نے کہا جی اس کا بھی بردر مجھے نہیں پتا تھا. انہوں نے ایک دوست کا ذکر کیا، میں کہا سر وہ تو میری ڈائریکٹ بات ہوئی تھی. ان کے کہتے سر بردر مجھے اس کا بھی نہیں پتا تھا. دیکھیں انسان کو نا اخلاقیات، ادب، مروت، لحاظ کے دائروں کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر آپ کے اندر اتنا کریج تھا اور جو آپ کرنے جا رہے تھے تو آپ کا ضمیر مطمئن تھا، تو آپ کو علی حسام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا. میں آج اونوت کہتا ہوں کہ علی حسام اصغر صاحب کو، میرے چیئرمین کو، انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ آپ کے ساتھ ہمارا الائنس ہم توڑنے جا رہے ہیں. اگر اتنی بات تھی اس گاڑی میں بیٹھ کے فون کرتے علی میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں. وہ علی آپ کو انکل کہہ رہے تھے، علی آپ کو بڑا مانتا تھا اپنا، اور انہوں نے بڑوں کی طرح ہمیشہ آپ کو عزت دی. آپ نے پھر یہ کام کیا، اور پھر اس کے بعد اتنے ہیلے بہانے کے جی نہیں واقعی نہیں پتا تھا علی حسام اصغر کو، کیونکہ وہ آپ کے شہر میں طاری تھا، وہ آپ کے ساتھ چلنا چاہ رہا تھا، وہ آپ کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا، بلکہ وہ آپ سے بتاتا تھا کہ یہ کام کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو عرصہ اتنی دیر سے بتا رہے تھے، کر رہے تھے. تب پریزیڈنٹ صاحب سوئے ہوئے تھے، تب باقی آفس بیرر جو ان کے ہیں وہ سوئے ہوئے تھے. صرف ان کو الیکشن کی رات یاد آیا، الیکشن کے اسکیجول کے اناؤنسمنٹ کے بعد ساری باتیں یاد آئیں. بزنس کمیونٹی کو بیوقوف مت بنائیں. اگر میں یہ کہوں کہ انجم صاحب نے 5 دفعہ معافی مانگی، 5 دفعہ معذرت کی، مختلف میرے جوابوں کے بعد یا مختلف آنسرز کے بعد، یہ بھی تو بتائیں نا بزنس کمیونٹی کو. ہم لوگ ہیں ہم ہیں جوڑنے والوں میں سے، مگر جو انہوں نے جس طرح کیا، کیونکہ ذہن جب انسان نے کسی نے بنا لیا ہو نا تو وہ اپنی باتیں بھی نہیں مان سکتا. ان کی پریس کانفرنس تھی 2 منٹ کی، 2.5 منٹ کی، انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا. جس طرح ہوتا نہیں ایک بادشاہ بیٹھ جاتا ہے اپنی رعایا کے ساتھ،
کوئی ڈیموکریٹک طریقہ نہیں ہے یہ. آپ نے بتایا جی کہ ہم نے پہلے 3 5 10 15 50 جو بھی آپ نے کہانی گھڑی, یہ آپ کے دل میں اسی دن آ گیا تھا کہ ہم نے علی حسام اصغر اس کی یوتھ کی ٹیم کو, اس کی پاور کو یوز کرنا ہے صدر بننے کے لیے. اور جب ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا ہم نے اگلے صدر کی تیاری کرنی ہے, اور ہم علی حسام کو صدر نہیں دیکھ سکتے. ہاں علی حسام ان کا پرسنل سٹاف افسر بن جاتا تو آج علی حسام سے بہتر کوئی بھی نہ ہوتا. علی حسام بزنس کمیونٹی کی بات نہ کرتا اور صرف انجم صاحب کی بات کرتا اور ان کی قصیدہ گوئی کرتا جس طرح باقی کرتے ہوئے آ رہے ہیں, تو پھر تو وہ بہت اچھی بکس میں ہوتا. اگر انجم صاحب کو کیسے کہہ سکتے تھے ہمارا جو چیئرمین ہے وہ ایک خوددار چیئرمین ہے, وہ کسی کا پرسنل سٹاف افسر نہیں ہے. ہاں اگر وہ پرسنل سٹاف افسر ہے, میں مانتا ہوں وہ پی ایس او ہے, تو وہ ہے بزنس کمیونٹی کا, وہ بزنس کمیونٹی کا نمائندہ ہے. اگر وہ کسی کے لیے بات کرے گا, وہ پی ایس او بنے گا تو وہ بزنس کمیونٹی کے لیے بنے گا. وہ کسی ایک شخصیت کو شخصیت پرستی کے اندر مبتلا نہیں رہنے دے سکتا. یہ شخصیت پرستی ہے. میرے پیاف میں بہت اچھے اچھے دوست ہیں اسد بھائی, یقین مانیے یہ وہ دوست ہیں جو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کیا انجم صاحب نے, یہ کیا کیا. ہمیں بلایا گیا اور ہم سے بس بات کروا دی گئی اور کہا گیا کہ بس اس طرح ہی کرنا ہے. یہ ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. انہوں نے ڈکٹیٹر والا کام کیا اور انہوں نے کہا جی بڑا ڈیموکریٹک طریقے سے. تو میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی میں اب آپ کا یہ چورن, اس کو لفظ دے دیں کہ چورن نہیں بکنے والا ہے. تو یہ ساری روداد ہے جی. انہوں نے ہم سے 4 دفعہ 5 دفعہ معذرت کی اور میں نے ان کو پھر بھی ایک بات بولی, میرا خیال ہے وہ بتائیں تو بہتر ہوگی. تو لائنس انہوں نے کیا تھا علی حسام اصغر کے ساتھ, توڑنا بھی تھا تو علی حسام اصغر کے ساتھ بیٹھ کے توڑتے. ہم نے نمائندے نہیں بھیجے تھے, انہوں نے ہمیں کال کی تھی. بہت شکریہ. اتحاد ہم نے توڑا, وعدہ خلافی آپ لوگوں نے کی, حلف آپ نے توڑا. دوسری بات ہے کہ ڈاکہ آپ نے ڈالا, الزامات آپ نے لگائے, کرپشن کے الزامات آپ نے لگائے. آپ نے کہا جی کہ بی پی کے کمرے میں کرپشن ہو رہی تھی, تو پھر صدر بھی اتنے کرپشن کا ذمہ دار ہے کہ جب وہ فارم پہ سائن کر رہے تھے تو اس وقت کیوں نہیں چیک کیا کہ کرپشن ہو رہی ہے. اس کرپشن میں کون کون ملوث ہے. ہمیں صرف اب الیکشن لڑنا ہے. ہم الزامات کی سیاست نہیں کرنا چاہتے, نہ ہم الزامات کی سیاست کریں گے. لیکن اگر کسی نے شوق پورا کرنا ہے تو آپ کی عدالت, آپ کا وکیل, ہم حاضر ہیں. حارث بھائی آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.